ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک حکایت بیان کی ہے کہ ملک مصر کا ایک امیر تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان 2 بیٹوں میں سے ایک علم سیکھنے کی طرف چلا گیا اور چند سال کی محنت کے بعد وہ عالم بن گیا، اور دوسرا مال و دولت کمانے تجارت کی طرف نکلا، اور وہ کچھ سالوں کے بعد وہ بہت زیادہ مالدار بن گیا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ وہ اس مالداری کے بل بوتے پر بڑھتے بڑھتے عزیز مصر کا وزیر بن گیا۔ بتاتے ہیں کہ جو مالدار تھا، امیر تھا، وہ اپنے دوسرے بھائی کو عام طور پر حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ فقیر سا بندہ ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، جاہ و منصب نہیں ہے۔ ایک دن اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے زندگی میں کیا کمایا ہے؟ دیکھو میری طرف، میں اس وقت وزیر بھی ہوں، میرے پاس سرکاری عہدہ بھی ہے، اور میرے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہے، اور تمہارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چھوٹے نے، دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ بھیا، آپ کے پاس جو کچھ ہے نا، وہ قارون اور حامان کی وراثت ہے، اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے، علم سیکھا ہے، وہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، علم کی اپنی اہمیت ہے اور مال و دولت کی اپنی اہمیت ہے، دونوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر دونوں کا اگر آپس میں موازنہ کرایا جائے گا تو پھر جو علم کی اہمیت ہے وہ مال و دولت کی اہمیت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبوں بھی 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ان تمام انبیاء میں سے کئی ایسے بھی ہیں جن کو مال و دولت کی فراوانی بھی ملی، حکومت اور اقتدار میں سے حصہ بھی ملا، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے مقابلے میں کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان چیزوں کی کوئی فراوانی نہ مل سکی، مگر نبوت اور رسالت ان کے پاس بھی تھی۔ تو یہ سچویشن ہی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے جابر ہیں، قاہر ہیں، وقت کے فرعون ہیں، حامان ہیں، نمرود ہیں، شداد ہیں، کہ جن کے پاس یہ چیزیں کتنی فراوانی کے ساتھ تھی، مال و دولت بھی تھی، ان کے پاس جاہ و منصب بھی تھا، عہدہ اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، دنیاوی ساز و سامان بھی تھا، یہ سب کچھ بھی تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو علم و حکمت ہے، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اپنے ترکہ کے اندر مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے، ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم و حکمت ہوتی ہے، اور اسی بنا پر علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کی وراثت ہوتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مالدار ہوتے ہیں، دنیاوی جاہ و منصب کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ عالموں کو، فاضلوں کو، اہل علم کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بالعموم ایسے ہوتا ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ یہ ان کا زاویہ نگاہ ہے۔ کوئی اہل علم سے بھی پوچھے کہ کیا وہ اپنی علم کی دولت کو ساری دنیا کے مال و دولت کے بدلے میں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی طرف سے جواب نفی میں آئے گا۔ جس بندے نے بھی علم کی لذتوں کو، حلاوتوں کو چکھ لیا ہوگا، اس کو اگر کہا جائے کہ ساری دنیا کا مال و دولت لے لو اور عہدہ و اقتدار لے لو، لیکن یہ علم کی دولت سے تم دستبردار ہو جاؤ اور جاہل بن جاؤ، تو کوئی بھی شخص یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ ان کا یہ عربی کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، کیا کہ اس نے ہمارے لیے علم کی دولت کو منتخب کر دیا اور جاہلوں کے لیے مال و دولت کو منتخب کر دیا۔ یہ بات اس تناظر میں کہی گئی ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہر زمانہ کے اندر کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، چونکہ ان کی زیادہ توجہ علم کے حصول کی طرف ہوتی ہے، سو مال و دولت کی دوڑ میں بالعموم وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو مال و دولت کی طرف زیادہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر حصول علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ 2 چیزیں جو ہے نا ریئرلی جمع ہوتی ہیں کسی ایک کے اندر، کہ اس کے پاس علم و
فضل بھی بہت زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی بھی کثرت اور فراوانی ہو، جمع ہو جاتی ہیں لیکن ذرا کم ہوتی ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے، لیکن اگر یہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، ان میں سے کسی ایک نے ہونا ہو، تو پھر مال و دولت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کہ بندے کے پاس علم ہو۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔